الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ وار درس میں آج ہم سورہ حجرات کے آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. 5 آیات کریمہ کی 6، 7، 8، 9، 10. اور جیسا ہم نے عرض کیا کہ اس سورۃ پاک میں معاشرے کی اصلاح کا، کمیونٹی کو جو ہے رہنے سہنے کا، ان کو آپس میں ملنے جلنے کا، آداب گفتگو، آداب معاشرت سکھائے گئے ہیں. اس میں پچھلی آیات میں سکھایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بات میں پیش قدمی نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو بلند نہ کرو. آپ کی خدمت اقدس میں چیخ و چلاؤ نہیں،
اور آپ کا اس میں شریف اس طرح نہ لاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بات چیت کر کے بلاتے ہو۔ جب آپ کے پاس بیٹھو تو بالکل آہستہ آواز سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی بنا پر تمہارے عمل ضائع ہو جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب گھر جائیں تو باہر سے چیخو چلاؤ نہیں کہ آپ کو پکارو کہ آپ باہر نکلیں، بلکہ جب آپ خود تشریف لائیں، اپنے سارے معاملات مکمل کر کے اپنی مرضی سے آپ کو جب کہیں کہ ہاں بھئی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو، تو پھر گفتگو کرو ان سے۔ اللہ کے رسول کے آداب جو اللہ نے سکھائے ہیں، یہ اللہ نے سکھائے ہیں کہ میرا محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں ہے کہ تم جیسے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرو اسی طرح ان کے ساتھ بھی کرو۔ ایسا ہوگا تو ہمیں تمہارے ایمان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتے۔ تم اپنی نگاہ میں، اپنے خیال میں تم بڑے پرہیزگار، متقی، ولی، کامل اور شیخ اور بزرگ اور عالم اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے رہو گے، اعمال تمہارے ہم زیرو کر دیں گے۔ اس لیے یہ بڑی ادب کی جگہ ہے۔ آج سے ایک اور جو ہے ان چند آیات میں، ہر آیت میں کچھ نہ کچھ ہدایات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ایک زوجہ مطہرہ تھی جس کا نام تھا حضرت جویریہ۔ نام سنا آپ نے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ایک قبیلہ بنی مستلق سے تھی۔ قبیلہ بنی مستلق کے جو رئیس تھے، سردار تھے، ان کا نام تھا حارث بن زرار بن ابی زرار۔ ان کی یہ صاحبزادی تھی حضرت جویریہ بنت حارث۔ ان کی اپنی بڑی شان بلند ہے، یہ بڑی تعریف ہے احادیث میں، لیکن انشاءاللہ کبھی اس کا وقت ہوا تو اس کو بھی ذکر کریں گے۔ یہ حضرت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہوئے، پھر پورا قبیلہ ان کے ساتھ آ کر مسلمان ہو گیا، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احکام کچھ سکھائیے دین کے، اور جو واجبات ہیں وہ بھی بتائیے، تو میں اپنے قبیلے میں جا کر ان کو سکھاؤں گا، واجبات اکٹھے کروں گا، تو آپ کسی صحابی کو بھیجیے، ساتھی کو، تو وہ آ کر ہم سے وصول کر لے۔ حضرت حارث چلے گئے، چونکہ قوم کے سردار تھے، انہوں نے جا کر سرداروں کو بلایا، جیسے قبیلے میں ہوتے ہیں بڑے لوگ، اور ان کو بتایا، تو ان کو جو ہے نا زکوٰۃ کا مال اور جو ڈونیشن وغیرہ ہوتی ہے جو ضروری تھی، وہ انہوں نے اکٹھی کی، اور انہوں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخ مقرر کی کہ فلاں تاریخ کو ہمارا نمائندہ آئے گا، اس وقت تک تم اس کو اکٹھے کر رکھنا اور ہمارا نمائندہ آ کے لے جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط ان کو بھیجا کہ جاؤ بنی مستلق کے سردار حارث بن زرار بن ابی زرار سے جا کے جو کلیکشن ہے وہ لے آؤ۔ ولید بن عقبہ کا بنی مستلق کے قبیلے سے پرانی جہالت میں لڑائی تھی، اختلاف تھا۔ اب یہ یہاں سے چلے، اور وہ قبیلہ بنی مستلق چونکہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ اس انتظار میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نمائندہ عامل آئے اور ہم اس کو دیں، اس شوق میں تھے، چونکہ ظاہر مسلمان ہو چکے تھے، حضور سے محبت تھی ان کو، حضور سے وعدہ تھا۔ حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط
اس مقررہ تاریخ پر نہ پہنچے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہوں اور انہوں نے جان بوجھ کر نمائندے کو زماری زکوٰۃ اور صدقات لینے کے لیے نہ بھیجا ہو، تو اس غلط فہمی کو جا کر ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر دور کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، اب آپ کا نمائندہ پہنچا نہیں ابھی۔ ادھر سے وہ چلے، ادھر سے ولید بن عقبہ کو آپ نے بھیجا، اور چونکہ اس کے دل میں تھا کہ یہ لوگ میرے مخالف ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو تو یہ بات نہ بتائے کہ یہ لوگ میرے مخالف تھے جہالت کے دور میں، لیکن جو ہی چلے رستے میں یہ سوچتے گئے کہ یہ تو قبیلہ میرے مخالف ہے، تو یہ تو مجھے مارے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ جب یہ وہاں قریب پہنچے، مختلف اس کے شان و نزول آتے ہیں، الفاظ میں تھوڑی آگے پیچھے بات ہے، لیکن بہرحال میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں اس کے قریب ہے۔ جب یہ گاؤں کے قریب پہنچا تو وہ لوگ نکلے باہر اس کے استقبال کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ وہ قاصد کے استقبال کے لیے نکلیں گے کہ ان کو ادب سے لے جائیں گے کہ حضور کا نمائندہ ہے، مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ وہیں سے واپس آ گئے۔ یہ ان کو ملے نہیں، ان سے بات نہیں کی، وہ ان سے نہیں ملے، دور سے دیکھا کہ وہ قبیلہ بہت سارے لوگ باہر نکل آ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ آ رہا ہے، تو یہ واپس بھاگ آئے۔ آ کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، حضور وہ لوگ تو اسلام سے پھر گئے، وہ لوگ اسلام سے پھر گئے، وہ تو زکوٰۃ انہوں نے کیا دینی تھی، وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو سن کر بڑا غصہ آیا، ناراض ہوئے آپ کہ یہ کیوں انہوں نے کیا، جب انہوں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا تو اب یہ کیوں پھر گئے، اسلام سے پھر گئے، زکوٰۃ دینے سے پھر گئے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجیں اور ان کو تہس نہس کر دیں، لشکر بھیجیں، تلواریں دے کر اپنے مجاہدین کو بھیجیں اور ان کو جو ہے نا سبق سکھائیں، ان کو ہڈی بوٹی ساری ایک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا جو لوگوں نے مشورہ دیا۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ساتھی دے کر بھیجا اور فرمایا جا کے تحقیق کرو، جب قبیلے میں جاؤ تو قبیلے کے اندر نہیں جانا، باہر تھوڑا پڑاؤ ڈالنا اور اپنے جاسوسوں کو بھیج کر دیکھنا کہ وہ لوگ اسلام پر قائم ہیں یا نہیں ہیں، ان کی کیا سچویشن ہے، یہ بات کس حد تک صحیح ہے، کس حد تک صحیح نہیں، اور اگر وہ اسلام سے پھر گئے ہوں تو پھر ان کی خبر لینا، اور اگر وہ اسلام پر قائم ہوں تو پھر جو ہے ان سے اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت خالد گئے اور انہوں نے جا کر باہر پڑاؤ کیا، آدمی بھیجے اندر، تو مغرب اور عشاء کی اذانیں انہوں نے سنی کہ لوگ عشاء کی اذان دے رہے ہیں، مغرب کی اذان دے رہے ہیں، جیسے بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے جا کر نمازیں پڑھی، ان کے ساتھ ملے کہ وہ اچھے مسلمان ہیں، اور پھر جو ہے نا جا کر ان کو ملے تو انہوں نے بتایا ان کو، ان کا ہم تو انتظار کرتے رہے، ہم نے تو ولید کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم تو اس انتظار میں ہیں، اور آپ آئے ہو تو یہ ہمارے صدقات زکوٰۃ ہیں، یہ آپ لے جائیں، ہمیں تو بہت خوشی ہے آپ کے آنے سے۔ اب دیکھیں، ولید بن عقبہ بن ابی معیط یہ بھی صحابی ہیں اور وہ بھی صحابی تھے۔ اب یہ جو ہے نا کلام کی رفتار سے دیکھیے قرآن مجید کی اس آیات سے کہ یہ ولید بن عقبہ انہوں نے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی کہ جی وہ میرے دشمن ہیں، اور دشمن تھے جاہلیت کے دور میں،
اور یہ نہیں سوچا کہ ہم اسلام لائے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے صحیح مسلمان ہو گئے ہوں، ہماری پرانی جہالتیں ختم ہو گئی ہوں، لیکن یہ ڈر کر بھاگ آئے اور کہا کہ جی وہ تو اسلام سے پھر گئے، وہ تو باہر نکلے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو صحابہ نے مشورہ دیا، بعض لوگ جذباتی بھی ہوتے ہیں نا کمیونٹی میں، جو کہتے ہیں جلدی دیکھنا چاہیے کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے، ہاں جی، تو ان کی بات آپ نے نہیں مانی اور آپ نے تحقیق کے لیے آدمی بھیجا۔ اب جو ہے قرآن مجید یہ فرماتا ہے، یہ آپ سب کے لیے یہ جو ہے نا آداب معاشرت کی ایک کمیونٹی میں رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأن، خبر لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، ایک بندہ فاسق ہو وہ خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، ہاں جی، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ کہیں تم اس قوم کو بغیر علم، بغیر تحقیق کیے، بغیر جانے ہوئے، بغیر ان کا مدعا جانتے ہوئے ان کو کوئی مصیبت میں نہ ڈال دو، تکلیف میں نہ ڈال دو اور خود بھی تکلیف میں نہ پڑو۔ جیسے صحابہ نے مشورہ دیا جی حضور کو ایسے لشکر بھیجیں کہ ان کو سارا کچھ کیا وہ یاد آ جائے، آپ وہ تو بے گناہ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر بھیج دیتے اور وہاں جا کر وہ بے گناہ کئی بے گناہ مارے جاتے اور ان میں کچھ لوگ شہید ہوتے تو یہ بے جا مصیبت تھی نا، جو ان کے لیے بھی تھی، ان کے آدمی مارے جاتے، اور پھر ان کے لیے بھی تھی کہ ان کو افسوس لگتا کہ ہم نے کیوں زیادتی کی ان پر۔ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر اپنے کیے پر تم پچھتاتے، ندامت ہوتی تمہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ آپ تو ایک بڑے سلجھے ہوئے سیاستدان، اور پھر اللہ کی طرف سے جو گائیڈڈ ہو آدمی، اس کو تو پتہ ہوتا میں نے کیا کرنا ہے، ان کو تو خبر ساری کا پتہ ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عقل اور بوجھ دی ہوتی ہے۔ آپ نے سورہ فتح میں پڑھا، دوسری سورہ میں پڑھا، جتنے بھی آپ کے معاہدات تھے وہ لوگوں کو غلط نظر آتے تھے، لیکن آپ کے معاہدات میں کتنی دور بینی اور اس کا نتیجہ خیزی تھی اس کے اندر، کہ جو بظاہر مخالف نظریہ لگتا ہے یا ٹریٹی مخالف لگتی ہے وہ آپ کے حق میں ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو ساری خبریں دے دیتا ہے۔ جیسے کہ اقلیت نے فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے اندر رسول اللہ موجود ہیں۔ ہاں جی، یہ صحابہ کو اس وقت عمر ہے کہ تمہارے اندر آپ رہتے ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، بہت سارے معاملات میں اگر وہ تمہاری بات کو مان کر، تمہاری بات مان کر تمہاری اطاعت کرتے ہوئے وہ معاملہ کر دیں، لعنتم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ جو مشورہ ان کو دو، بہت سارے معاملات ایسے ہیں اگر تمہاری بات مانتے چلے جائیں تو لعنتم، تم مشکل میں گرتے چلے جاؤ گے۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے واقعہ ہے کہ اگر بنی مستلق پر صحابہ کے کہنے پر وہ حملہ کر دیتے تو یہ ان کے لیے بھی مشکل اور ان کے لیے بھی مشکل۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، تو اگر وہ معاملہ جو ہے تمہاری مرضی پر کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ جیسے ڈاکٹر حکیم سمجھدار کون سا ہوتا ہے؟ جو مریض کی ہر بات مانے یا جو وہ مانے جو اس کی فائدے کی ہے؟ اب جو ہے وہ جیسے مشہور ہے نا کہ مریض تھا، کوئی آئے وہ کہے اس کو ترفلا دو، کوئی کہے اس کو جو ہے سنکھیا دو، کوئی کہے اس کو جلاب دو۔ ایک نے کہا یا رسول حلوہ کیوں نہیں دیتے تم؟ تو سب کی سنتا رہا، بیچارہ بہت بیمار تھا، کہتا اس کی بھی سنو وہ جو بول رہا ہے۔
اس کی سنتا ہی کوئی نہیں۔ تو حکیم کو جب ڈاکٹر کو یا حکیم کو جب مریض کہے کہ مجھے کوک کی بوتل دے، مجھے پیپسی دے، مجھے حلوہ کھلا، مجھے فلاں چیز کھلا، تو ڈاکٹر یا حکیم اس کو دے گا؟ وہ دے گا نا جو اس کے فائدے کے لیے ہے۔ ہماری بہت سی دعائیں جو ہیں جو ہم مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ جی اللہ قبول کیوں نہیں کرتا؟ کہ اگر وہ کرے تو پھر تمہارا جو ہے نا مصیبت میں تم پھنستے چلے جاؤ۔ ہاں جی، مثلا جیسے لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ فلاں آدمی جو ہے نا اس میری آج عزت نہیں کی، اس کو ستیہ ناش کر دے اس کا۔ فلاں آدمی جو ہے نا میرے گھر کے سامنے رہتا ہے اور نئی نئی گاڑیوں پر وہ چلتا ہے، اس کے ہر روز نیا لباس ہوتا ہے، کھانے مہمان آ رہے ہیں، اس کا سب کچھ چھین لے اس سے اور مجھے دے دے۔ انسان کی نیچر ہے نا، یہ کسی کو کھاتا پیتا چلتا پھرتا دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ ہر طبقے میں ہے۔ تو کیا جب وہ دعا مانگتا ہے چاہے جتنا مرضی نیک ہو، اللہ اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہے؟ وہ نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ دعائیں جو تم مانگ رہے ہو سکتا ہے تمہارے حق میں یہ بہتر نہ ہو۔ حکیم جو ہے آپ مریض کی بات نہیں مانتا کیونکہ پتہ ہے کہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات مان لیں تو تم مشکل میں گر جاؤ گے، اس لیے وہ بھی ہر بات آپ کی نہیں مانتے۔ لیکن اب جو ہے چونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے تمہارے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، حبب الیکم الایمان، اس نے صحابہ کے دل میں ایمان کا پیار ڈال دیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دل میں ایمان کا پیار ڈال دیا ہے، یعنی اب کوئی صحابی یہ نہیں چاہتا کہ کسی وقت بھی وہ اسلام سے دور ہو۔ ایمان کا اتنی محبت ان کے دل میں گھر کر چکی ہے کہ وہ جتنی تکلیف میں ہوں، جتنی مشکل میں ہوں، ایمان کی محبت ان کے دل میں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور جو کفر ہے اور فسق ہے، اس سے نچلا درجہ فاسق ہونا، اور عصیان اور نافرمانی اور گناہ ہونا، یہ تین قسم ہے۔ ایک ہے نافرمانی، یہ نچلا درجہ، اللہ رسول کی نافرمانی، اسلام دین کی نافرمانی۔ ایک اس سے اوپر ہے فسق، جو کفر کے قریب ہے لیکن انسان کافر نہیں ہوتا اس سے، گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ ایک اس سے اوپر ہے جو کفر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دل میں عصیان، فسوق اور کفر، ان تینوں بیماریوں اور گناہوں کی نفرت ڈال دی ہے اور ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ لہٰذا کوئی صحابی بھی اب وہ گناہ کرنے پر راضی نہیں، نافرمانی کرنے پر راضی نہیں، فسق کرنے پر راضی نہیں، کفر کرنے پر وہ راضی نہیں، نفرت کرتا ہے اس سے اور ایمان سے محبت کرتا ہے۔ جب اس نے یہ ڈال دیا تو اب اللہ تعالیٰ میرے محبوب کے صحابہ، اللہ تم سے کوئی ایسی بات نہیں نکلوائے گا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اولئک هم الراشدون، اور فرمایا یہ جماعت جو ہے نا، یہ صحابہ کی جماعت، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، جو اللہ کی جماعت ہے وہ کامیاب ہے۔ قرآن فرماتا ہے اللہ نے ان کا امتحان لیا، اللہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کا امتحان میں کامیاب ہو گئے، ان کے لیے تقویٰ، پرہیزگاری اور مغفرت اور اجر عظیم ہے ان کے لیے۔ قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ تو اب جو آدمی یہ کہے کہ صحابہ کے ایمان درست نہیں تھے، علیہ باللہ وہ منافق تھے، علیہ باللہ میں اسلام پر تھوڑے رہے، فیل ہو گئے سارے، ہاں جی، ہم نے کبھی کبھی ان کی شیعہ مولویوں کی تقریریں سنتے ہیں، آپ کو نہیں سننی چاہیے، لیکن ہم تو اس لیے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔
ان کے دل میں اتنا کوڑ بھرا ہوا ہے، اتنا کفر بھرا ہوا ہے کہ یہ جب نام لیں گے نا تو حضرت ابوبکر صدیق کا نام نہیں لیں گے۔ پہلے خلیفے نے یہ کیا، وہ دوسرے خلیفے نے یہ کیا، تیسرے خلیفے نے یہ کیا، اور وہ ساری عمر اس طرح کرتے رہے، اور ختمی مرتبت نے یہ کہا، یعنی ان کو جتنا یہ محبت سے نام یا ادب سے نام بظاہر حضرت علی اور اہل بیت کا لیتے ہیں، اتنا نبی کریم علیہ السلام کا بھی نہیں لیتے۔ اب سن کر دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جو راشدون ہیں، جو اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے یہ کفر، عصیان اور نافرمانی کے سے نفرت کرتے ہیں اور ایمان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ان کا اپنا کمال ہے؟ نہیں، فرمایا نہیں، فضل من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے صحابہ پر، اور اللہ کی نعمت ہے جو ان کو عطا کی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اب جو ہے اس آیت میں صاف جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، سیاق کلام میں، یعنی کلام جیسے گفتگو چل رہی ہے، اس میں نام آیا کہ اے ایمان والے جب تمہارے پاس ایک فاسق آئے کوئی خبر لے کر، اور فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرے، وہ فاسق ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں کس آدمی کی طرف اشارہ ہے؟ بظاہر ولید بن عقبہ بن معیط کی طرف، جنہوں نے کہا تھا کہ حضور کو تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ بظاہر اشارہ ان کی طرف ہے کہ ان آیت کا شان نزول اس وقت ہوا۔ کیا مطلب کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے جو بات کہی، الیاذ باللہ، زبان زیب نہیں دیتی کہ وہ ایک فاسق تھے جنہوں نے آ کر غلط خبر دی اور حضور کے صحابہ کو پریشان کیا، اور آپ نے پھر جماعت کو بھیجا۔ بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن نہیں، مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کا نام نہیں، اس میں ان کے لیے آیت نہیں چلائی گئی، معاشرے اور کمیونٹی کو سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس ولید بن عقبہ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی فاسق آ جائے، کوئی بھی غلط خبر لے کر آ جائے، تو آپ اس کی خبر کو سنتے ہوئے کمیونٹی میں مصیبتیں نہ پھیلاؤ، بلکہ اس کام کی بات کی پہلے تحقیق کر لو۔ اب اس کے ساتھ جو ہے نا مفسرین نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، بڑی اچھی باتیں لکھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرے، فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہ کبیرہ کرے۔ اب اگر تم اس سے مراد لیٹس سے کہ اگر تم کہو کہ اس سے مراد ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہے، وہ صحابی جنہوں نے آ کر حضور سے بولا کہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے غلط بیانی کی آ کر، چاہے ڈرتے ہوئے کی۔ اگر آپ کی مراد ہے کہ وہ ہیں، تو علماء لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو قرآن میں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار اور وہ لوگ جو ان کے فالوور ہیں، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو کیا یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے صحابہ کے لیے ہے یا بعض کے لیے ہے؟ یا اسی طرح سورہ مجادلہ میں آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ سارے صحابہ کے لیے یا بعض کے لیے؟ اگر سارے صحابہ کے لیے ہے تو یہ جس کو تم فاسق کہہ رہے ہو یہ بھی اس میں شامل ہے، یہ بھی ہے اللہ اس پر راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف میں بھی اور غالباً ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے۔ کس نے پوچھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور کے ساتھ جہاد کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے، ان کا مقام اور بعد والے آنے والے مسلمانوں کا مقام کیسے ہے؟ بڑی کام کی بات ہے، غور سے سنیے۔ تو حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا کہ جو
صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے، کسی صحابی کے چہرے پر سفر کی وجہ سے، فوج کی وجہ سے، اندھیری اور ہوا کی وجہ سے اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے مٹی اڑ کر کسی صحابی کے منہ پر پڑ گئی، کسی صحابی کے منہ پر وہ مٹی پڑ گئی سفر کرتے ہوئے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یا امت سے پہلے کوئی آدمی لے لو، جتنا وہ متقی اور پرہیزگار ہے، جتنا مرضی وہ نیک ہے، وہ اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اکٹھیاں کر لے اور اس کو عمر نو دے دی جائے، یعنی اس آدمی کی عمر 60-70 سال 100 سال نہ ہو، اس کی عمر نوح علیہ السلام کی عمر کے مطابق اس کو عمر دی جائے، اور وہ سارے حج، جہاد، نیکیاں، عبادتیں، تہجدیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کرتا رہے، اس مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتا جو صحابی کے منہ کی غبار جس مقام کو پہنچتی ہے۔ صحابی کے چہرے پر جو غبار پڑا ہے اس کو بھی وہ متقی، پرہیزگار، ولی، عالم، پرہیزگار، مجاہد، شہید نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی صحابی ہو۔ اور جمعہ پر ہم نے سنا تھا کہ آدھا سیر جو کا، آدھا سا جو کا اگر صحابی خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تمہارا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، تو اب مسئلہ یہ رہا کہ وہ فاسق، کیا صحابی پر فاسق کا لفظ آ سکتا ہے؟ جبکہ اہل سنت کے علماء کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، ان میں کوئی بھی گناہ گار نہیں ہے۔ جب یہاں قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط انہوں نے غلط بیانی کی تو ان کو فاسق قرآن نے کہا۔ ہاں جی، تو اس کا جواب جو ہے علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ مسلمہ ہے کہ حضور کے جو صحابہ ہیں یا دیگر انبیاء کے صحابہ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، جو گناہ کر نہیں سکتے، گناہ ان کے قریب بھی نہیں آتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد، وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء ہیں گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے معصوم ہیں۔ صحابہ چاہے وہ ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، جو بھی صحابی ہیں یہ معصوم نہیں ہے۔ جب یہ معصوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاسیبلٹی ہے ان سے گناہ ہونے کی۔ میری بات غور سے سن لیں، آج کل بڑے فتنے پھیل رہے ہیں۔ پاسیبلٹی ہے کہ چونکہ جب وہ معصوم نہیں ہے تو گناہ تو ہو سکتا ہے نا۔ اب بڑے بڑے صحابہ سے تو گناہ نہیں ہوئے، لیکن آپ کو بخاری، مسلم یا ترمذی یا حدیثیں پڑھیں تو آپ کو بعض صحابہ سے گناہ کا ظہور ہوا ہے، بعض صحابہ نے بڑے گناہ کبیرہ کا ظہور ان سے ہوا ہے۔ جب گناہ کبیرہ کا ظہور ہوا تو وہ شخص تو فاسق ہو گیا، کیونکہ گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق ہے۔ تو یہاں سوال کیا آتا ہے، محدث فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی رضا جو ہے، اللہ کی رضا یہ قدیمی صفت ہے اللہ کی، جو جس کے لیے جو گناہگار پر سچی نہیں آتی۔ یعنی اللہ جس کو کہے نا کہ میں تم سے راضی ہوں، یا وہ اللہ سے راضی ہے، وہ گناہگار کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کس کے لیے ہے؟ جو گناہوں سے پاک ہو۔ جب اللہ کی رضا اس شخص کے لیے جو گناہوں سے پاک ہے اور صحابی سے گناہ سرزد ہوا ہے اور اللہ نے سب کو رضی اللہ عنہ ورضوا کہا ہے، تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا، لیکن صحابی اس گناہ پر رک نہیں سکتا، فوراً توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے،
کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ میری رضا گناہ گار کے لیے نہیں ہے، نیک پاک کے لیے ہے، میرے محبوب کے صحابہ نیک ہیں، اس لیے میں ان سے راضی ہوں، ان کے گناہ ہم نے معاف کر دی۔ آپ کو پتہ ہے ایک صحابی حضور کے ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے گناہ سرزد ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک دفعہ آئے، حضور مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، آ کر بتا رہے ہیں، پتہ ہے کہ حضور حد لگا دیں گے، میں مر جاؤں گا، شادی شدہ تھے، آپ نے منہ پھیر دیا، وہ ادھر آ جاتا ہے، حضور مجھ سے گناہ سرزد ہوا، آپ ادھر منہ ادھر کر لیتے ہیں، وہ پھر ادھر آ جاتا ہے، مجھ سے سرکار گناہ سرزد ہوا، مجھے پاک فرمائیے، آپ منہ پھیر لیتے ہیں ادھر، آپ کی مرضی ہے کہ یہ چھوڑ دے، چھپا لے اس بات کو، لیکن میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں عام مسلمان میں اور صحابی میں۔ صحابی کہتا ہے مجھے آخرت کے عذاب نہیں، مجھے دنیا کی تکلیف چاہیے، میں آخرت میں پاک جانا چاہتا ہوں۔ جب 4 مرتبہ، چونکہ حکم ہے نا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، جب 4 مرتبہ اس نے حضور کے منہ پھیرنے کے باوجود بار بار کہا، اب حضور نے فرمایا ان کو ہاتھ لگا دو، ہاتھ لگائی گئی۔ جب پتھر مارنے شروع ہوئے تو وہ بھاگنے لگے، تکلیف ہوتی ہے، انسان ہے، درد ہوا، بھاگنے لگے، لیکن صحابہ نے ان کو بھاگنے نہیں دیا، پتھر مار مار کے ان کو شہید کر دیا۔ اب جب شہید ہو گئے تو آ کر حضور سے بتایا گیا، حضور انہوں نے جب ہم نے پتھر مارنے شروع کیے تو اس نے بھاگنا شروع کیا، تو فرمایا تم نے بھاگنے کیوں نہیں دیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے بھاگنے کیوں نہیں دیا؟ جی ہمیں تو حکم تھا کہ اس کو مارنا ہے، تو ہم نے مار دیا، نہیں بھاگنے دیا۔ اب اس کے بعد اب انسانی فطرت آ گئی، آپ نے 2 آدمیوں سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں دیکھا جی وہ باعث کو دیکھا، اتنا مرتبہ لینے کے باوجود اس نے یہ بڑا گناہ کیا۔ یعنی ان کی وہ شہادت کے بعد، ان کے موت کے بعد صحابہ نے، کچھ صحابہ نے ان کے بارے میں یہ الفاظ کہے کہ اتنا بڑا گناہ کر دیا انہوں نے، ان کو وہ چیز نظر نہیں آئی جو انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے، حضور کے سامنے اقرار کر کے حد قبول کی ہے، پاک کیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ جب انہوں نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو ماعز کے بارے میں بات کرنے کی، اس نے جو توبہ کی ہے اور رب نے جو اس کا گناہ بخشا ہے، اگر وہ توبہ پوری نسل انسانی پر یا پوری میری امت پر بکھیر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو جو ان محدث نے لکھا نا کہ صحابی سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس میں چھپاتا نہیں ہے، اس کو فوراً جان چلی جائے لیکن گناہ کی توبہ ضرور کرا لیتا ہے، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو جو اللہ نے یہ کیوں کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں اس پر راضی ہوں جس کا گناہ کوئی نہ ہو، اور صحابہ سے اللہ راضی ہے، وہ سارے گناہ معاف کرا کے صحابہ جنت میں جاتے ہیں۔ جب جنت میں گئے تو کسی مرنے سے پہلے صحابہ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو لہٰذا اگر یہ غلطی ولید بن عقبہ بن نبی معیط سے سرزد بھی ہوئی ہے تو ان نے توبہ کر لی اور رب تعالیٰ نے ان کا گناہ معاف کر دیا، اور وہ بھی بارے سارے صحابہ کی طرح کلو مدول کی لسٹ میں آ گئے۔ آگے دوسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، فرمایا کہ اگر 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں، اگر 2 گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ اب جب صلح کراؤ تو صلح میں ایک گروہ جو ہے وہ صلح نہ کرنا چاہے، وہ توڑ دے یا بغاوت کرے، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ تم اس کے خلاف لڑائی کرو، اس کے اگینسٹ جاؤ، اس کے خلاف طاقت استعمال کرو، اور طاقت استعمال اس کے ختم کرنے کی نہ کرو، اس کو مجبور کرنے کی کرو کہ وہ اس سے صلح کر لے۔ اب اگر وہ صلح کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا، دونوں کے گناہ ختم اور دونوں کے درمیان صلح ہو گئی، اور اگر
پلاٹا ہے تو صلح کرا دو عدل و احسان کے ساتھ، اور اگر وہ صلح نہ کرے تو اس کے ساتھ لڑتے رہو، یعنی اس کے ساتھ لڑائی ختم نہ کرو جب تک کہ وہ صلح نہ کر لے۔ اس کے واقعے بارے میں مفسرین نے بڑے واقعے لکھے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے قباء بستی جو ہے اس میں دو مسلمان گروہوں کے درمیان، صحابہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہوا، دو گروہ بن گئے، انہوں نے ڈنڈے اٹھا لیے، جوتے اٹھا لیے، مکے مارنے شروع کر دیے، دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ نے صحابہ کو بھیجا، ان کے درمیان صلح کرا دی۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی مدینہ منورہ آئے ہیں، یہاں کا جو بہت بڑا رئیس ہے نا عبداللہ بن ابی منافق، جو قبیلہ خزرج کا سردار ہے، آپ اس سے مل لیں، اسے سلام دعا کر لیں، کیونکہ وہ بڑا رئیس ہے، پورا مدینہ اس کے ماتحت ہے آلموسٹ، یعنی وہ کنگ بننے کا سوچ رہا ہے، اس نے تاج وغیرہ بنا لیا ہے، تو آپ آ گئے ہیں تو آپ ان سے جو ہے نا صلح صفائی رکھ لیں۔ آپ نے ان کی بات سنی اور آپ کھچر پر سوار ہوئے، گدھے پر سوار ہوئے، حمار شریف پر۔ جب سوار ہوئے تو آپ اس پر سوار ہو کر جو انصار کا گروہ جہاں موجود تھا، اس کا قبیلہ، اس میں گئے، وہ بیٹھا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کے کھچر شریف نے پہنچنے پر پیشاب کر دیا۔ جب کھچر نے پیشاب کیا تو وہ کہتا ہے اس کو پرے لے جاؤ، کھچر کو دور لے جاؤ، مجھے اس سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے کھچر سے مجھے بدبو آ رہی ہے، اس کو لے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر تھے رسالت مآب کے، آپ کی محفلوں میں شعر پڑھا کرتے تھے، شاعر تھے، دربار رسالت کے شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ، یہ بھی انصاری تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کے پیشاب کی خوشبو تیری خوشبو سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ یہ سیاستہ میں حدیث ہے۔ بس اس کا یہ کہنا تو ایک عبداللہ بن ابی کے ایک ساتھی نے ان کو گالی نکال دی۔ اب یہ بھی انصاری تھے، انہوں نے بھی آگے سے سختی کی تو وہاں لڑائی شروع ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے بخاری میں، ڈنڈے، جوتے، مکے، گھوسے، یہ سب چلے وہاں، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کے درمیان صلح کرا دی۔ دو واقعے۔ تیسرا واقعہ جو شان نزول بیان ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا انصار، جس کا نام تھا عمرانی کر کے اس کو بلایا کرتے تھے۔ اس کی بیوی، اس نے کہا میں میکے جانا ہے اور میں جا رہی ہوں، تو کسی کام کے لیے چھت پر چڑھی کہ اب میں جو ہے نا اس کے بعد میں اپنے میکے جا رہی ہوں۔ اس نے روک لیا، اس نے کہا تو نہیں جا سکتی، تو نہیں جا سکتی، میں تمہیں نہیں بھیجنا چاہتا۔ اس کے پیرنٹس کو اور قبیلے والوں کو پتہ چلا، وہ ڈنڈے لے کر آ گئے۔ ادھر اس کے جو بہن بھائی وغیرہ تھے قبیلہ انصار کا، وہ بھی تیار ہو گئے، جیسے کہ ہمارے ماحول میں ہوتا ہے، وہ ڈنڈے، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، تھپڑ، مکے، جوتے چلے، تو ان کے درمیان پھر صلح کرائی۔ تین۔ چوتھا واقعہ جو سب سے زیادہ اہم اور مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے گھٹنے پر بٹھایا ممبر پر، اور خود امام حسن یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر سے یہ حدیث سنی، میں چھوٹا تھا، حضرت ابو بکر نے مجھے حدیث سنائی کہ آپ حضور کے گھٹنے پر بیٹھے تھے تو حضور کبھی آپ کو دیکھتے، کبھی مجمع کو دیکھتے، اور فرمایا آپ نے ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین،
ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں، مومنوں کی بہت بڑی جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اس سے مراد جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی لڑائی ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اب اس میں جو پوائنٹ ہے جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ ان کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو تم ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو کیا کہا کہ لڑائی کرنے سے، جنگ کرنے سے، قتل کرنے سے، ایک دوسرے کو مارنے سے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے کیا، قرآن سے بڑھ کر تو کوئی بہت دلیل بڑی نہیں ہے نا، فرمایا ان طائفتان من المؤمنین، مومنوں کے دو گروہ۔ اب حضرت علی کا گروہ بھی مومنوں کا اور حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مومنوں کا، ان کے درمیان لڑائیاں کتنی ہوئیں؟ یعنی میں آپ کو ایک جنگ کا بتاتا ہوں، جنگ صفین کا۔ جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ کی فوج جو تھی ان کے افراد تھے 60,000 اور ان میں سے 20,000 شہید ہوئے، اور حضرت امام حسن کی فوج کے افراد تھے، یعنی جو حضرت علی کی فوج کے افراد تھے وہ تھے 1,20,000، یعنی ڈبل تھے اس سے، حضرت امیر معاویہ کی فوج سے ڈبل تھے، ان کے 40,000 افراد شہید ہوئے۔ ہاں جی، تو 40,000 حضرت علی کے ساتھی شہید ہوئے، 20,000 حضرت امیر معاویہ کے افراد شہید ہوئے، تو یہ کتنی بڑی گروہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو بہت بڑی فوجیں، دو بہت بڑی جماعتیں، دو بہت بڑے گروہ آپس میں لڑیں گے اور ان دونوں کا مذہب ایک ہوگا، ان دونوں کا مذہب، یہ حدیث ہے۔ جب حدیث ہے دونوں کا مذہب ایک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی کی فوج، حضرت امیر معاویہ کی فوج، یہ دونوں مسلمان تھی، یہ دونوں مسلمان تھی۔ اس لیے جب جنگ صفین ختم ہوئی اور لوگ شہید ہوئے، نمازیں پڑھنے کے بعد جنازے وغیرہ پڑھے انہوں نے، تو کسی نے حضرت علی سے سوال کیا، حضرت جی یہ لوگ جو ہیں امیر معاویہ کی جماعت یہ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تو شرک سے بھاگے ہوئے ہیں، یعنی شرک سے بھاگ کر یہ مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو مشرک کیوں کہتا ہے؟ یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر یہ منافق ہیں؟ فرمایا کہ منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا، منافق اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا یہ اور ہم دونوں حق پر ہیں اور دونوں کے افراد شہید ہیں، دونوں کے افراد شہید ہیں۔ اب یہ دو اتنی بڑی لڑائیاں تھیں، یہ جنگ جمل ہوئی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ان کے درمیان، حضرت علی کے درمیان ہوئی۔ وہ جنگ دھوکے سے ہوئی ہے، وہ جنگ دھوکے سے ہوئی ہے۔ آپ حضرت مائی صاحبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حج پر گئی ہوئی تھی اور بعد میں پتہ چلا ان کو ادھر مدینہ پاک، مکہ پاک میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ اب جب وہاں پتہ چلا عثمان شہید ہو گئے تو اب وہ ظاہر ہے کہ ام المومنین کا بڑا مقام ہے، حضرت عثمان غنی سے بڑا پیار اور محبت تھا، خلیفہ وقت تھے آپ نے فرمایا کہ جلدی کرو مجھے لے جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مدینہ طیبہ میں بڑا امن نہیں ہے، آپ ادھر نہ چلیں، آپ بصرہ جائیں، کوفہ کے ساتھ جو بصرہ شہر ہے وہاں جائیں، وہاں ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، وہاں آپ امن میں رہیں گی۔ تو آپ وہاں گئیں
حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی وہاں تھے۔ حضرت زبیر بن عوام حضور کے پھوپھیزاد بھائی، وہ بھی بصرہ میں تھے، آپ بھی وہاں پہنچے۔ حضرت علی بھی، ان کو بھی بتایا گیا، ان کو کہا گیا کہ جی وہ تینوں وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ بھی وہاں پہنچے۔ اب یہ حضرت علی ایک طرف، ان کی فوج بہت زیادہ تھی، حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ کی فوج تھوڑی تھی۔ جا کے مذاکرات ہوئے، 3 دن مذاکرات ہوتے رہے اور وہ کامیاب ہو گئے مذاکرات۔ جب مذاکرات قائم ہوئے تو جو لوگ حضرت علی کے ساتھ قاتلین عثمان میں سے موجود تھے، حضرت عثمان غنی کے قتل کرنے والی بہت ساری فوج لوگ جو تھے وہ حضرت علی کے ساتھ مل گئے، کیونکہ انہی سے خطرہ تھا نا کہ وہ قصاص لینے والے ہیں، انہی کے ساتھ مل گئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، اگر یہ صلح ہو گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے کافر قبیلے پر اور ان کی جگہ پر حملہ کر دیا اور کہا کہ حضرت علی نے شرطیں توڑ دی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور ادھر حضرت علی کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اعلان کر دیا، شور کر دیا، شہر کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اور حضرت زبیر، حضرت طلحہ نے ان کا معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہ دھوکے سے جنگ ہوئی، اور جب تیر چلے اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہر امہات المومنین آپ حیات تھیں تو آپ کے ارد گرد اتنے مسلمان جمگٹا بنا کے آ گئے اور قریب تھا کہ آپ کو تیر لگے، تو حضرت علی نے حکم دیا کہ مائی صاحبہ جس اونٹ پر سوار ہیں ان کے پیر کاٹ دو تاکہ وہ اونٹ گرے اور آپ اوپر نہ ہوں، آپ مسلمانوں کے نرغے میں رہیں، محفوظ رہیں، اور جب اونٹ گرا تو پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا کہ امی جان کو تم محفوظ مقام پر لے جاؤ۔ تو یہ دشمن ایسی شرارت کرتے ہیں۔ یہی حال حضرت امیر معاویہ کا۔ ہمارے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت امیر معاویہ آپ نہج البلاغہ پڑھیں، حضرت علی کے خطبے، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی ہسٹری پڑھیں، وہ حضرت علی کی تعریفیں سنتے تھے، حضرت علی حضرت امیر معاویہ کی تعریفیں سنتے تھے، اور جو ہے حضرت جب جنگ صفین ختم ہوئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ لوگوں امیر معاویہ سے پیچھے نہ بھاگنا، ان کو اکیلا نہ چھوڑنا اور ان کو محفوظ رکھنا، اگر وہ چلے گئے تو تمہارے گردنیں، تمہارے سر تمہاری گردنوں سے ایسے اتارے جائیں گے جیسے حنظل کا پھل جو ہے یہ بیل سے توڑ دیا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ حنظل کہتے ہیں اس کو، یہ جس کو کیا بولتے ہیں، اندرین کہتے ہیں اس کو، اور کوڑ تمہ کہتے ہیں پنجابی میں۔ سنا کوڑ تمہ؟ تم تو سمجھتے ہو نا، تمہ کڑوا پھل ہوتا ہے جو یہ ریت پر اور جنگل میں ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، جو جانوروں کو دیا جاتا ہے دوائی کے طور پر۔ تمہ جس کو کہتے ہیں، یہ چھوٹے خربوزے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے وہ کچا ہوتا ہے، یعنی فوراً بیل سے ٹوٹ جاتا ہے، لوگوں حضرت امیر معاویہ اگر چلے گئے تو اس کے بعد تمہارے سارے اس طرح اتریں گے تمہاری گردنوں سے۔ یہی حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن نے صلح کیوں کی؟ امام حسن نے صلح کی جب دیکھا نا کہ آپ کی فوج حضرت علی کی فوج سے زیادہ امام حسن کے پاس فوج تھی، اور حضرت عمر بن عاص جو مصر کے گورنر تھے وہ حضرت امیر معاویہ کے کمانڈر تھے، ساتھی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا نا کہ پہاڑوں کی طرح امام حسن کی فوج ہے تو حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، کہنے لگے صلح کر لو، اگر یہ فوج امام حسن کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہو گیا تو ساری عمر تم اور تمہاری اولادیں اور بنی امیہ کی حکومت جو ہے نا بیوہ عورتوں کو ساری عمر کھلاتی رہے گی اور یتیم بچوں کو پالتے رہو گے، جوان سارے مر جائیں گے۔ یہ حضرت عمر بن عاص کا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو، 2 آدمیوں کو بھیجا، قریش کے آدمیوں کو، کہ جاؤ امام حسن سے ہر شرط پر صلح کرا کے آؤ۔ امیر معاویہ واز گریٹ انسان، سفید کاغذ دیا، دستخط کر دیے، کہا لے جاؤ حضرت امیر معاویہ کے پاس
اور ان کو کہو کہ یہ امیر معاویہ کے دستخط ہیں، جو لکھنا ہے لکھنے میرے مجھے آپ کی شرط منظور ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ صلح کرائے گا، تو اصل برکت تو وہ آ رہی ہے۔ امام حسن نے کہا اس کا کون ذمہ وار ہوگا؟ ان کا ہم ذمہ وار ہیں۔ تو جب وہ صلح ہو گئی تو امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے 3 لاکھ اشرفیاں دیں، لاکھ جوڑا کپڑوں کا بھیجا، اور جو شرطیں آپ نے کہی تھی کہ میرے والد کا مواخذہ نہ کیا جائے، ہماری فوجیوں کو کسی قسم کی تعرض نہ کیا جائے، ساری شرطیں آپ نے منوا لی۔ اور پھر اس وقت آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرے نانا جی نے یہ فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا 2 گروہوں کے درمیان صلح کرے۔ اب دیکھیے، لڑائی جب صفین کی ہوئی اور اس میں ایک وقت آیا جب صلح کرنے لگے تو انہوں نے نیزوں پر قرآن اٹھا لیے۔ آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ نیزوں پر قرآن اٹھا لیے۔ اس کو کہتے ہیں تحکیم، یعنی یہ قرآن ہمارے درمیان حکم یہ ثالث بنے گا، تحکیم، حق یہ فیصلہ کرے گا۔ تو جہاں سے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ 2 گروہ مسلمانوں کے آپس میں لڑیں گے، اس سے تیسرا گروہ ایک نکلے گا، اور تیسرے گروہ کو جو گروہ قتل کرے گا وہ سچا گروہ ہوگا۔ اب یہ جب 2 گروہ لڑے اور تیسرا جب وہ نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے تو تیسرا گروہ نکل گیا۔ وہ کون تھا؟ خارجی، خوارج۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی تو مسلمان نہیں رہے علیہ باللہ۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر قرآن کو ثالث بنایا ہے۔ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں کہ قرآن کس کا ہے، قرآن بھی تو اللہ کا حکم ہے، جو بھی تم فیصلہ چاہتے ہو قرآن سے چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن کو فیصلہ حاکم بنایا ہے تو ان کو فیصل بنایا ہے، مسلمان نہیں رہے۔ اس لیے انہوں نے 3 آدمی مقرر کیے کہ جو بیک وقت ایک ہی ٹائم میں تینوں پر حملہ کریں، امیر معاویہ پر، عمر بن عاص پر اور حضرت علی پر۔ تو ایک آدمی روانہ ہو گیا شام دمشق میں، ایک روانہ ہو گیا مصر میں، ایک روانہ ہو گیا مدینہ طیبہ کی طرف، کوفہ کی طرف۔ تو کوفہ میں حضرت علی شہید ہو گئے کیونکہ آپ نماز پڑھانے کے لیے گئے، اس کا عبد الرحمن ابن ملجم کا جو ہے وہ موقع لگ گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ جو ہے ایک اور آدمی قتل ہو گیا، کیونکہ آپ اس نے نماز کے لیے نہیں آئے اور جماعت کسی اور نے کرائی، جس نے کرائی وہ مارا گیا۔ اور عمر بن عاص ان کا پر جب حملہ ہوا تو وہ پکڑا گیا آدمی، وہ زخمی کیا اس نے، لیکن آپ بھی بچ گئے، دونوں بچ گئے، حضرت علی شہید ہو گئے۔ اب میں جو کہنے والا ہوں، یہ مسئلہ میں بتانے والا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب 2 گروہ میں سے ایک باغی ہو جائے، حاکم وقت کا باغی ہو جائے۔ حاکم وقت کون ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اصل حاکم کون تھا، اصل خلیفہ کون تھا؟ بولیں یار، حضرت علی اصل خلیفہ تھے، اور جو اصل خلیفہ کی بغاوت کرے کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ شیعہ کا سب سے بڑا سوال ہے، جو اسلام سے، جو اس حاکم وقت کا باغی ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اس لیے ہم حضرت امیر معاویہ کو علیہ باللہ ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ حضرت علی نے کہا کہ نہ وہ مشرک ہیں نہ وہ منافق ہیں، ان کے شہید بھی جنتی ہیں، ہمارے شہید بھی جنتی ہیں۔ اور میں نے قرآن مجید سے یہ سب بتایا کہ 2 مومنوں کے گروہ ہیں جن کو حضور کی حدیث سے بھی ہے کہ کتنے بڑے بڑے گروہ کے 60,000 اور 1,20,000 فوج تھی جس سے اتنے شہید ہوئے، ان کو بھی حضور نے مسلمان فرمایا، ان کا دین ایک ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک گروہ باغی ہو جائے دوسرے کا، جیسے حضرت امیر معاویہ نے بغاوت کی حضرت علی کے خلاف، سمجھو نا، تو حکم کیا ہے امیر حضرت علی کے لیے؟ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس باغی گروہ کے خلاف قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس وقت تک تلوار نہ رکھو جب تک کہ تم اس کو مطیع نہ کر لو، اپنے تابع نہ کر لو، اپنی بات منوا نہ لو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت علی نے تلوار رکھ دی، حضرت امیر معاویہ کو سرنڈر
نہ کر سکے، ان کو جو ہے نا ہتھیار ان کے نہ پھینکوا سکے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ نے ہتھیار نہیں پھینکے، آپ نے بات نہیں مانی، یہاں تک کہ تحکیم آ گئی، نیزوں پر قرآن ہو گئے کہ تم اب اس کی بات مان لو۔ تو اگر حضرت امیر معاویہ باغی تھے تو قرآن کا حکم ہے کہ تحکیم کا بھی خیال نہ کرتے، تلوار کو نہ پھینکتے اور قرآن کا اور اس فیصلے کا انتظار نہ کرتے، تلوار سے لڑتے رہتے یہاں تک کہ وہ امیر معاویہ حضرت علی کی بات مان لیتے۔ تو حضرت علی نے تحکیم کے وقت اپنی تلوار کیوں رکھ دی، کیوں ان کی بات قبول کر لی؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ باغی نہیں تھے، امیر قرآن کے روح سے اس میں ساری بات ہے، آپ باغی نہیں تھے۔ باغی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اب میں اور بات بتاؤں، ایک باغی وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل ہو کہ میں اس لیے لڑ رہا ہوں، ایک باغی وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ جو ہے ایسے لڑ رہا ہو جیسے دماغ خراب اس کا، یا جیسے عصبیت ہوتی ہے، یعنی دشمنی ہوتی ہے، ذاتی دشمنی ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث میں، آپ نے وہ سنی ہوگی، کہ قاتل اور مقتول جو ہے دو مسلمان لڑ پڑیں تو فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضور قاتل تو جہنمی اس لیے ہے کہ اس نے مسلمان کو قتل کیا، اس نے مسلمان کو قتل کیا، قاتل تو اس لیے جہنمی ہے کہ انہوں نے مسلمان کو کیوں قتل کیا۔ مقتول جو ہے شہید ہو گیا ہے، جو مسلمان کے ہاتھ سے مرا ہے، وہ جہنمی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنمی اس لیے ہے کہ وہ بھی یہی ٹرائی کر رہا تھا کہ اگر میرے حساب میں یہ چڑھ گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یعنی دونوں کا نظریہ کیا تھا کہ میں نے اس کو مارنا ہے، اس نے کہا میں نے اس کو مارنا ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مارنے کے چکر میں ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، جو آدمی اس وجہ سے مارتا کسی کو، مسلمان کو، وہ مارنے والا بھی جہنمی اور مرنے والا بھی جہنمی جب دونوں میں لڑائی ہو۔ یہ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس کے پاس دلیل ہو، جیسے حضرت امیر معاویہ اور اس کا گروہ، ان کے پاس دلیل تھی، حضرت علی کے پاس دلیل تھی، حضرت امیر معاویہ کے پاس دلیل تھی کہ میں اس لیے حضرت علی سے لڑ رہا ہوں کہ ہمیں قاتلین عثمان چاہیے، ہمیں حضرت عثمان غنی کے قاتل چاہیے۔ حضرت علی اس لیے لڑ رہے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سانس تو لینے دو، مجھے کچھ حوصلہ لینے دو، میری حکومت کو سٹیبلش ہو لینے دو۔ جب میری حکومت سٹیبلش ہو جائے گی، میرے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے، میں ان کا بدلہ لوں گا، میں آپ کا عثمان غنی کا میں قصاص لوں گا۔ اب دونوں کے پاس تعویل ہے نا، دلیلیں مضبوط ہیں، اس لیے یہ اس میں سے کسی کو بھی باغی جہنمی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دونوں کے پاس دلیل ہیں۔ البتہ یہ دونوں تھے گم کہ کون حق پر ہے، کون حق پر نہیں ہے، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں۔ اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ عمار بن یاسر حضور کے صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا عمار، جب مشہور ہو گیا نا کہ یہ ان پر خندق میں ان پر دیوار گری ہے اور یہ شہید ہو گئے، جو مشہور ہو گیا کہ غزوہ خندق جو ہوا نا، اس میں یہ مٹی کھود رہے تھے نا سٹرینچ بنانے کے لیے، تو پتہ چلا کہ ان پر مٹی گری ہے، یہ شہید ہو گئے۔ تو آپ گئے ان کے پاس تو دیکھا تو وہ زندہ تھے۔ فرمایا یہ کیسے شہید ہو سکتا ہے، اس کو تو باغی گروہ جو ہے شہید کرے گا، اور اس نے دودھ پیا ہوگا۔ تو جب وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑائی ہوتی، بہت سارے صحابہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ رہے تھے کہ جس طرف عمار جائے گا ہم اس طرف جائیں گے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ اور جب حضرت عمار کو حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے شہید کیا تو اس دن بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ کی غلطی تھی، اجتہادی غلطی تھی، آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی، آپ کی نیت خراب نہیں تھی۔ تو یہ تھا سارا فیصلہ جس کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت آئی ہے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ مومنوں کے
آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑائی کرو. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑائی کرو. حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ وہ صلح کر لے. فَإِنْ فَاءَتْ، اور اگر وہ لب پلٹ آئے واپس آ جائے تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، ان کے درمیان عدل اور صلح کے درمیان جو ہے صلح کرا دو عدل کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل والوں کو پسند فرماتا ہے. آخری آیت، انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں. بڑی مشہور آیت ہے، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن گلا کاٹنے کے لیے بھی بھائی تیار ہے. کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے اس کی کئی مثالیں دی. فرمایا پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھو نا، اب آپ کسی کے ہاتھ میں کانٹا لگتا ہے، انگلی زخمی ہوتی ہے، پاؤں کی انگلی زخمی ہوتی ہے، پنڈلی زخمی ہوتی ہے، تو ہائے کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے. آنسو کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھ سے. ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ پوری امت مسلمہ جسم واحد کی طرح ہے. اگر کسی جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. فرمایا مسلمان مشرق میں ہو مغرب میں ہو، وہاں کسی کو تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے کونے پر جو مسلمان ہے اس کو اس مسلمان کے دکھ کی تکلیف اس کو پہنچنی چاہیے. اگر پہنچے تو سمجھے کہ میں مسلمان ہوں. اور فرمایا کہ مسلمان قوم جو ہے یہ بنیان مرصوص کی طرح ہے. سورہ صف میں فرمایا، جیسے یہ دیکھو نا، آپ دیوار چنتے ہو نا تو اینٹیں کیسے لگاتے ہو؟ ایک دوسرے کے اندر لگاتے ہو نا. کیوں لگاتے؟ اس طرح کیوں نہیں کرتے؟ آسانی کے ساتھ اوپر رکھتے جاؤ تو ایک دن میں پورا مکان تیار ہو جائے گا. ہاں جی، اور اوپر جانے سے پہلے نیچے گر بھی پڑے گا. تو یہ اس لیے کرتے ہیں، بنیان و مرصوص اس طرح انگلیاں کر کے اس طرح اینٹوں کو اینٹوں کے درمیان پھنساتے ہیں کہ مضبوط عمارت ہو جائے. جب مسلمان قوم جو ہے آپس میں ان کے تعلقات ایسے ہوں، لین دین ایسا ہو، محبت ایسی ہو، مشورہ ایسا ہو، گفتگو ایسی ہو، تو پھر یہ بنیان مرصوص ہے، یہ مضبوط دیوار ہے مسلمان. آپ نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، اس شخص کو مسلمان اور مومن کہنے کا، کہلوانے کا کوئی حق نہیں جو رات کو پیٹ بھر کر خوب ڈکار لے لے کے کھانا کھا کے سوئے اور اس کے پڑوس پہ اس کا پڑوسی اس کے بچے بھوکے سو جائے. وہ مسلمان نہیں ہے. لیس المؤمن، وہ مومن ہے ہی نہیں ہے. الذی یشبع، خود تو اپنے نشے کرے موجے کرے، ہاں جی، اور اس کا مسلمان بھائی اس کے پڑوس پہ بھوکا پیاسا ہو، وہ مسلمان ہونے کا حقدار نہیں ہے اس کو. یہاں تک کہ فرمایا، یہ سورۃ ماعون ہر ایک کو یاد ہوگی نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جو سستی سے نماز پڑھتے ہیں، لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے نماز کی، ان کے لیے بھی وہ جہنم کا کنواں ہے، ویلی ہے. اور جو یمنعون الماعون، جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی یمنعون الماعون. جو ضرورت کی چیزیں پڑوسیوں سے چھپا کر رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ جہنم کی وادی ہے. ضرورت کی چیزیں کیسے؟ آپ گئے گراسری کے لیے، آپ نے $500 کی گراسری شاپ رائٹ سے کر لی، گھر آئے ساری چیزیں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، کھانا پکانے لگے، نمک نہیں ہے گھر پہ. اب نمک کا کتنے پیسے لگتے ہیں؟ بالکل چیپ سا سودا ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو عام طور پر پڑوسیوں سے مانگی جاتی ہے. بچے کو بھیجا، جا ہم نمک بھول گئے، ہمارے گھر نمک نہیں ہے، تھوڑا سا نمک دے دو. ہاں جی، ٹماٹر نہیں ہے، ہمیں ٹماٹر دے دو. ہاں جی، ہمارے پاس ماچس نہیں ہے آگ جلانے کے لیے، میچ دے دو. ہاں جی، ہمارے پاس جو ہے پیاز نہیں ہے سالن میں ڈالنے کے لیے، وہ دے دو. یہ معمولی چیزیں.
برف پڑ گئی ہے، ہم نے ہمارے پاس وہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، شاول نہیں ہے، ہمیں وہ شاول دے دو، ضرورت پڑ گئی ہے. ہاں جی، تو یہ چیزیں. اب آپ کہو جی ساری چیزیں تم کو یاد رہتی ہیں، بازار میں گئے تھے شاول نہیں لایا، پتہ نہیں نیوز نہیں سنی کہ آپ کو برف پڑنے والی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کبھی نہ کہو. اگر آج ان کو شاول کی ضرورت ہے، کل آپ کو نمک اور مرچوں کی ضرورت پڑے گی، پودینے کی ضرورت پڑے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت گھر میں نہیں رہ سکتی. تو یہ فرمایا یمنعون الماعون، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کے بغیر کھانا پینا کرکرا ہو جاتا ہے، اور فیملیوں کو ساتھیوں سے پڑوسیوں سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر وہ آپ روکو گے تو جہنم کی وہ وادی آپ کے لیے بھی ہے، اس معمولی بات کے لیے. بہت سارے لوگ جو سنبھال کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو اگلے کونے میں رکھنا، وہ دیکھ لیں گے کہ اس کے پاس ہے، وہ اپنا نہیں لیں گے، آپ سے ہی مانگتے رہیں گے. فرمایا مومن، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو صلح کراؤ دو بھائیوں کے درمیان. بھائی دو بھائی کیوں کہا؟ ہاں جی، قرآن نے دو بھائی کیوں کہا؟ وہاں تو جنگوں میں تو قبیلے کے قبیلے آ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. تو میں ایک آدمی تو اکیلا نہیں لڑ سکتا نا. ہاں جی، کہ آپ اپنا دشمن ہو، ہے کوئی آپ نے کبھی دیکھا اپنے آپ لڑتے ہوئے؟ کوئی ایک آدمی لڑ سکتا ہے؟ ہاں، ایک بیوقوف مذہب ہے جو اپنے آپ میں ایک آدمی بھی لڑتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے. کبھی نہیں دیکھا آپ نے؟ ہاں، ایک آدمی اپنے آپ کو مارتا ہے. یہ دیکھنے والے کیا سمجھتے ہوں گے کہ اس کو کیا ہو گیا؟ بھائی لوگ لڑتے ہیں دوسرے کو مارتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مارتا ہے. ہاں جی، تو قرآن نے دو بھائیوں کا اس لیے ذکر کیا کہ منیمم جو لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ کم از کم دو ہوتے ہیں. تو دو سے پھر آگے بات بڑھتی ہے. دو سے میاں بیوی سے بات بڑھی تو قبیلوں تک گئی، دو بھائیوں سے بڑھی تو آگے کزنوں تک گئی، اور دو ساتھیوں کے ساتھ لڑائی ہوئی تو پھر وہ آگے دوسرے لوگوں تک گئی. تو فرمایا کہ کم از کم دو آدمی جو لڑتے ہیں نا ان کے درمیان صلح کراؤ تاکہ لڑائی پھیلے نہیں. اور اگر دو کے درمیان ہو، زیادہ کے درمیان ہو، ان کے درمیان صلح کراؤ. اتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو نا، یہ قرآن کی آیات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یہ اللہ کا ڈر وہ ہے جو ہر ترازو پر پورا آ سکتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ کا ڈر ہو تو آپ کو لین دین کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو زیادتی کرنے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو کسی پر ظلم و ستم کرنے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور آپ پھر منتیں کرتے ہیں معاف کرانے کے لیے. اور اگر آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو آپ کہیں گے لو اس نے معاف نہیں کیا نہ کریں، ہمارا کیا نقصان ہے اس میں. اس لیے جگہ جگہ پہ اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے کسی کے ساتھ کون سی زیادتی کی ہے اور مجھے اس کا کیا جرمانہ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا پڑے گا. اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون، کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اور تم رحم کیے جاؤ. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں سے جو کمیونٹی میں رہنے سہنے کے کام آتی ہیں، اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.